جو حرام و حلال کی بات کرے اسے دقیانوسی سمجھا جائے، جو مصطفیٰ کی تعلیم کی بات کرے اسے اگلے وقتوں کے ہیں لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہا جائے۔ تو اس پر میں کہہ رہا ہوں لکھ لو، ڈرامے بنیں گے، فلمیں بنیں گی دکھانے کے لیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ وزارت کو کہیں گے، جو وزارت اس کنجر خانے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو کنجر خانے کو رواج دینے کے لیے وزارتیں بنتی ہیں، جب آپ ان سے کہیں گے کیا ہو رہا ہے، وہ کہیں گے یہ گندگی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لعنت بھیجیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ لوگ کتنے گندے ہیں، کہیں گے یہ، اور دراصل آپ کو اکسایا جا رہا ہوگا ہر روز دکھا دکھا کر۔ یہ ڈکیتیاں کیسے شروع ہوئی؟ یہ ٹی وی کے فلموں ڈراموں نے راستے دکھائے، تو وہ پھر روز ٹی وی ڈرامے اور فلمیں چلیں گی، رفتہ رفتہ یہ راستہ ہموار ہوگا، پھر دیکھیں گے سوسائٹی میں رد عمل نہیں ہے، رد عمل نہیں ہے، پھر رفتہ رفتہ اکا دکا واقعات کروائیں گے، آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے غیرت مرتی جا رہی ہے پھر کہیں گے بھئی آزادی ہے، ان کی مرضی کرتے ہیں، کرنے دو، ہمیں کیا۔ اس طرح کر کے آپ کو پورے کفر کی لپیٹ میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے میری دانش میں آج سب سے بڑے کفر، سب سے بڑی بے حیائی، سب سے بڑی بے غیرتی، سب سے بڑی بے حیائی اہمیتی اور سب سے بڑی بے ایمانی اور ایمان اور دین کی سب سے بڑی تباہی اور ہلاکت کا دروازہ آج کا ٹیلی ویژن ہے۔ آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ٹی وی گھر پہ ہو تو آپ صرف دین کے پروگرام کے لیے آن کریں اور بقایا کے لیے آن نہ کر سکیں، آپ روکیں، آپ کی بیویاں اڑا کے رکھ دیں گی آپ کو، الا ماشاء اللہ۔ اور کئی بیویاں بھی ایسی ہیں کہ ان کے شوہر اس طرف جائیں تو وہ ان کو روک دیں گی، دین پر قائم ہوں گی، جن کا ایمان مضبوط ہے۔ بچیوں کی تباہی کا راستہ یہ ہے، باقی کسی اور جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، ساری بربادی گھر کے اندر موجود ہے ٹی وی چینلز کی شکل میں، اور اب انٹرنیٹ بھی انہیں کنیکشنز کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی بچیاں ماں باپ والے کمرے میں کیوں نہیں رکھتی انٹرنیٹ؟ وہ الگ کمروں میں اپنا انٹرنیٹ کیوں رکھتی ہیں؟ یہ پرانے وقتوں کے ماں باپ میجورٹی جڈو ہے، جڈو، آپ کو 2 ٹکے کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ 75% بچے بچیاں ماں باپ کو بے وقوف بناتے ہیں، اور ماں باپ کی تباہی کا راز کیا ہے؟ ہر ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں، میرا بیٹا بیٹی تو جبرائیل امین جیسا پاک ہے، میری بیٹی وہ تو بی بی مریم جیسی ہے، میرا بیٹا وہ تو جبرائیل امین کا کزن ہے، میرا بیٹا بیٹی نہیں بگڑ سکتا، ہمارا خون ہے، یہ دوسروں کے بیٹے بیٹی خراب ہیں۔ اسی خیال میں تم برباد ہو رہے ہو، اور تمہارے بچیاں تمہاری غیرت کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بیٹی معصوم نظر آتا ہے، تمہیں معلوم نہیں اس معصومیت کے پردے کے پیچھے کتنے کتنے مکر ہیں، کتنے کتنے فریب ہیں۔ میرا فرض منصبی ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کے بیان کروں، اگر یہ حق نہ بتاؤ تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں، مخلوق ناراض ہو یا خوش ہو تو میں کوئی کسی سے لیتا نہیں ہوں، میں جس مصطفیٰ سے لیتا ہوں انہیں کو خوش کرنا ہے، جن کا نوکر ہوں انہیں کو خوش کرنا ہے۔ کان کھولو اور آج جا کر طرز حیات میں تبدیلی کا آغاز کرو، اور گرفت کرو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی سے، اور گھروں سے اس نامراد فیشن کی ابتدا کو ختم کرو۔ اور بیٹے بیٹیاں ختم نہیں کر سکتے جن کی مائیں پہلے فیشن ختم نہ کریں۔ مائیں، بڑی بیٹیاں اتنے کسے ہوئے فٹ قمیض پہنے کہ کوئی عزت والا آدمی، غیرت مند آدمی بات نہیں کر سکتا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف۔ کیا لباس اس لیے بنایا گیا تھا؟ لباس تھا ساتر کے چھپائے، تم لباس کے ذریعے ہر چیز ننگا کرتی ہو۔ خدا کا خوف کرو،
اور جو اس پر عمل نہیں کر سکتا کچھ نہیں تو کم سے کم ہم سے رشتہ توڑ دے، ہم سے رشتہ توڑ دے، رفاقت میں ہے تو چھوڑ دے، تعلق میں ہے تو چھوڑ دے، میں کیوں کرتا رہوں اور روتا رہوں؟ میں نے آپ کو بہت بڑے فتنے سے آگاہ کر دیا ہے، اور آقا نے فرمایا اس راستے پر چلنے والے، حضور نے فرمایا لیس لہؤلاء صلاۃ ما اقاموا علی ذلک، وہ ان کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، نہ روزے قبول ہوں گے، سن لیں، نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ تسبیح قبول ہوگی، نہ لیلۃ القدر کی عبادتیں، نہ شب برات کی عبادتیں۔ فرمایا حتی یتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں تک کہ وہ اس پورے عمل کو چھوڑ کر سچے سچے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی اصلاح کر لیں، یہ عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، علیم بنایا، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کی بات سنی جائے گی، مانی نہیں جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، ولا یستحیا فیہ من الحلیم، اور جس کو اللہ نے حلم عطا کیا ہے، بڑی بردباری عطا کی ہے، اس کا حیا نہیں کیا جائے گا۔ جو جتنا بڑا اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی تعظیم نہیں ہوگی، اور چھوٹوں پر رحم نہیں ہوگا، اور دنیا اور مال کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جو علماء ہیں ان کو اس طرح قتل کیا جائے گا جیسے کتوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ۔ اب ان عورتوں کا ذکر کیا صحیح مسلم شریف میں، جو میں بیان پہلے کر چکا ہوں، جو سر نہیں ڈھانپتی، جو جسم کو کسی نہ کسی شکل میں ننگا رکھتی ہیں، جسم کے اعضاء کو اپنے کپڑوں میں نمایاں کرتی ہیں، اور کامل طریقے سے پردہ ستر جسم کا نہیں کرتی، اور گناہ فتنے کی طرف اگر پوری نہیں تو مائل ہیں، اس سمت رجحان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا يدخلون الجنہ ولا یجدون ریحہا، خدا کی قسم ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی ہوا ان کو نصیب ہوگی۔